جی مرزا صاحب کی کتاب جی کشتی نو جی، انہوں نے صفحہ 46 پہ لکھا ہے کہ میں 2 سال صفت مریم میں بدل گیا اور اس کے بعد مجھے حیض بھی آنا شروع ہو گیا اور میں 10 ماہ تک میں حاملہ رہا. اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اس کی وضاحت بالکل کریں گے جناب انشاءاللہ. لیکن 1 منٹ، میرا دوسرا سوال ہے جی کہ ابھی پرنسپل صاحب نے یہ بتایا ہے جی جو آپ دیا کہ مرزا صاحب کی جو تاریخ پیدائش انہوں نے 1835 بتایا جی، لیکن مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 40 کو ہوئی ہے. اچھا جی اس کی وضاحت کر دیں. ضرور کریں گے جی، بالکل ٹھیک ہے. عابد حفیظ صاحب، وقت چونکہ بالکل بہت محدود ہے، پہلے سوال پہ جو آپ نے ابھی پوچھا ہے اس پہ ہم شمشاد قمر صاحب سے درخواست کریں گے کہ پہلا سوال ابن مریم جی کے حوالے بالکل. سے. لیکن جہاں تک ابن مریم بننے کا سوال ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کی مثال بھی 2 عورتوں کے ساتھ دی ہے اور کافروں کی مثال بھی 2 عورتوں کے ساتھ ہی دی ہے. مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، کہ ایک تو جو مومنوں کی مثال ہے وہ فرعون کی بیوی کی طرح ہے کہ جس نے یہ کہا تھا، یہ دعا کی تھی کہ اے خدا میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور فرعون کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما اور اس کے عمل سے بھی نجات عطا فرما. یعنی وہ اس قسم کے اعمال سے نجات مانگتے ہیں. اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ دوسری مثال جو ہے وہ مسیح ابن مریم بنت عمران کی ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں نفخ روح کیا، اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. تو اب سوال یہ ہے کہ مومنوں کی مثال 2 عورتوں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو جو بھی مومن ہے یا تو اس کی مثال وہ آسیہ کی طرح ہوگا، فرعون کی بیوی کی طرح، یا پھر وہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ہوگا. اب حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میری حالت مریمی حالت تھی. تو مریمی حالت ہونا قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق، یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے جو خاکسار نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت کے مطابق تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان 2 عورتوں میں سے وہ کسی ایک عورت کی مشابہت اختیار نہیں کرتا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو میرے اندر حالت پیدا ہوئی ہے وہ حالت پیدا ہوئی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی. تو مریمی صفت اختیار کرنا یہ قرآن کریم کے مطابق مومنوں کا خاصہ ہے. اور جب مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس میں نفخ روح کرتا ہے، ایک نئی روح پھونکتا ہے. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دے کہ روح اللہ کے امر سے ہے. یعنی نبی جو بنتا ہے وہ اللہ کے امر سے بنتا ہے. تو جب اللہ نے اپنی روح پھونکی اس صفت مریم کے اندر، تو اسی نے اللہ تعالیٰ یعنی جو آنے والا ابن مریم تھا اسی صفت مریم سے نفخ روح ہونے کے بعد، خدا تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد، وہی جو شخص تھا وہ ابن مریم بن گیا. اور ابن مریم انہی معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن مریمی صفت اختیار کر رہا تھا، خدا تعالیٰ کی اطاعت کر رہا تھا، تو آنے والا جو خدا کی طرف سے تھا وہ ذمہ داری خدا تعالیٰ نے اسی شخص کے اوپر ڈال دی. گویا پہلے وہ شخص جو صفت مریمیت کے اندر تھا، اب اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے ابن مریم بنا کر بھیج دیا. تو اس میں اعتراض والی بات کوئی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اس میں میں عرض کروں کہ معلوم ہوتا ہے دوست نے شاید سنایا سوال کیا ہے، اگر وہ کشتی نوح کے ان صفحات کو پڑھ لیں، وہیں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے اور بہت ہی عارفانہ مضمون ہے. آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ان ظاہر پرست لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جس کے نتیجے میں تمام روحانیت مضمون جو ہے وہ خرافات میں کھو جاتا ہے. آپ اگر سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں ہی وہیں پہ اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ میں جب مریم ہوں
تو کس حالت مرمی حالت سے کیا مراد ہے، قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ مولانا نے اختصار کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ پلیز سنجیدگی کے ساتھ ان کتب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ وہیں پہ جواب ملیں گے اور بڑے بڑے روحانیت کے اثرات آپ پہ کھلیں گے۔ لیکن اگر ظاہر پرستی بھی طرف چلے جائیں گے کہ اچھا جی مریم ہے تو پھر حیض کہاں آیا، کیسے آیا، تو پھر آپ بھی، یا تم اگر مومن ہیں تو پھر آپ بھی یا مریمی حالت میں ہیں یا پھر آپ فرعون کی بیوی کی طرح ہیں۔ ہر مومن کی خدا نے یہ مثال دی، دو میں سے ایک تو ہوگا، یا پھر مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے خدا کے کلام کو استہزاء کے رنگ میں نہ لیں۔ یہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم بڑے درد سے بات کرتے ہیں کہ یہ بہت عارفانہ مضمون ہے۔ اعتراض قرآن پر پڑے گا، آپ پر پڑے گا، رسول اللہ پر پڑے گا کہ یہ کیسی باتیں ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی حقانیت کو کھولا، آپ اس تفسیر کو پڑھیں جو حضرت مرزا صاحب نے اس مریمی حالت کی مومنوں کے ساتھ مثال دینے کا بیان فرمایا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی شان کو ظاہر کرنے والا یہ کلام۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب، جزاک اللہ۔